الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ مسلیان گرامی، دوستوں اور ساتھیوں، آج الحمدللہ ہم نے تراویح کی نماز میں تیسرا پارہ مکمل سماعت کر لیا ہے، یعنی 3 پارے مکمل ہم نے سن لیے ہیں اور سماعت کر لیے ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور جو تیسری سورہ شروع ہو گئی ہے سورہ آل عمران، ان تینوں سورتوں میں ایک خاص ربط ہے، ایک خاص تعلق ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے انعام کیا ہے، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ تو اب دیکھیں یہاں سورہ فاتحہ میں آپ نے اللہ سے مانگا کیا؟ اللہ سے یہ مانگا ہے کہ اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ سورہ نساء میں آ رہا ہے، ترتیب دیکھیں سورہ نساء میں آئے گا، لیکن جن پر غضب نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا، ان کا تذکرہ سورہ فاتحہ کے فوری بعد سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے، یعنی قوم یہود کا تذکرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے قوم یہود کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اور کس قدر یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران میں ولا الضالین جو کہا، تیسرا راستہ گمراہ لوگوں کا، اللہ اس پر نہ چلا، تو سورہ آل عمران میں گمراہ لوگوں کا ذکر ہے، یعنی عیسائیوں کا ذکر ہے، نصارہ کا تذکرہ ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بس خالی اتنا ذہن میں رکھیں کہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کا، نصارہ کا جو باطل عقیدہ ہے اس کا اس میں تفصیل سے اللہ نے رد کیا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے عیسائیوں کا، نصارہ کا؟ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں خدا ہیں اور یہ تینوں مل کر دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ تو انہی تینوں عقیدوں کی تردید، ان کا رد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے اس کا پس منظر بھی یہی ہے۔ سورہ آل عمران کے نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ نجران کا ایک علاقہ ہے، ملک شام اور غالباً مکہ کے درمیان یہ پڑتا ہے ملک نجران، تو یہاں پر عیسائیوں کی آبادی بہت زیادہ تھی، تو یہ یہاں سے تقریباً 70-80 لوگ، نجران سے 70-80 لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا، بحث کی، گفتگو کی، کس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جانی چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ اس مسئلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار ہوا، سوال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے سوالوں کا بالتفصیل حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، خدا نہیں، وہ ایک نبی ہے، پیغمبر ہے۔ اس کو تفصیل سے سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری چیزیں اس میں ذکر ہیں۔ اور پھر بھی وہ لوگ نجران والے جو آئے تھے وہ ایسے کٹر تھے کہ یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اگر نہیں مانتے ہو تو چلو آؤ، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی بیویوں کو لے آؤ، اپنے گھر والوں کو لے آؤ، تم خود آؤ، میں بھی آتا ہوں، میرے بچوں کو لاتا ہوں، میرے گھر والوں کو لاتا ہوں، ہماری عورتوں کو لے کر آتا ہوں، آؤ مل کر مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو غلط ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مباہلے کا چیلنج کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج آپ نے یہ ابھی بھی پڑھا ہے سورہ آل عمران میں کہ مباہلے کا چیلنج کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ سنا تو وہ تھوڑا سا ڈر گئے، ان کو خوف لاحق ہو گیا، اور وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جانے دیجئے، اس مسئلے کو ختم کر دیجئے، ہم آپس میں مساہلت کر لیتے ہیں لیکن ہم ایمان نہیں لائیں گے۔
تو بہر کیف اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا اور مساہلت ہو گئی کہ تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ تو یہ سارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں کیا ہے۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کا میں نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے۔ مین موضوعات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ البتہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ آیت بڑی معنی خیز ہے، اور اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے بھی کیا ہے کہ موجودہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ایسا فتنوں کا، ابتلا کا، آزمائش کا، محن کا دور ہے کہ آج اس آیت کے تناظر میں دیکھیں کہ آج ہم میں کے بہت سارے لوگ اس کے زمرے میں آ رہے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا ہے جو ہم کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، صحیح راستے پر چلایا ہے، تو ہدایت دینے کے بعد اللہ گمراہ نہ کرنا، ہدایت دینے کے بعد اللہ غلط راستے پر نہ لے جانا، اللہ ہدایت دینے کے بعد ارتداد کا شکار نہ کرنا، ہدایت دینے کے بعد دین سے اللہ ہٹا نہ دینا، یہ ہم دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال سے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ، بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اور کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جو ہمارا دور ہے، معاف کیجئے، ہم اسکول کے، کالج کے، تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن آج ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں جو مزاج بنایا جا رہا ہے، آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں آج معمولی باتوں پر عشق و محبت کے جال میں پھنس کر دین کا، دھرم کا، مذہب کا سودا کر رہے ہیں، اور ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں آج اسلام سے پھر رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ تعلقات استوار کر رہی ہیں، گھر چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں، ماں باپ پریشان، ماں باپ کی ناک کٹ رہی ہے، ماں باپ سماج و معاشرے میں اپنا سر جھکا کر چل رہے ہیں، مجبور ہو گئے۔ ایسے حالات آج ہمارے یہاں پنپ رہے ہیں کہ ہماری گھر کی بیٹیاں، بچیاں، لڑکیاں جو کالج کے نام پر، میں کہنا چاہوں گا کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہمارے سرمایہ دار لوگ، صاحب حیثیت و ثروت، اگر کوشش کریں، ہمت کریں، متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور مل کر یہ عزم کریں کہ ہم اپنے اس ممبئی شہر میں اب کم سے کم ایسے 5 کالج بنائیں گے، ایسی 5 یونیورسٹی بنائیں گے جہاں پر ہمارے لڑکوں کو، لڑکیوں کو اسلامی طرز پر، اسلامی طریقے پر ان کو تعلیم دی جائے گی، دنیاوی تعلیم۔ ہمارے لڑکے لڑکیاں ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، پروفیسر بھی بنیں گے، لیکن اسلامی دائرے میں رہ کر وہاں پردے کی آزادی ہوگی، وہاں داڑھی رکھنے کی آزادی ہوگی، وہاں ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنے کا حکم ہوگا، وہاں قرآن کی تلاوت ہوگی، وہاں قرآن پڑھایا جائے گا، یہ ساری چیزوں کا اہتمام ہو، ایسے کالج کی ضرورت ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے سرمایہ دار لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو وہ جگر دیا ہے، اگر چاہو 1-2 لوگ اگر سامنے آئے، پیچھے ایک لمبی قطار آئے گی آپ کے ساتھ، بس ہمت کریں، ایسے کالج کو بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ سلسلہ جو ارتداد کا چل رہا ہے نا، یہ ایسے ہی جاری رہے گا، ہم بس افسوس کرتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے اخبار میں، آج ممبئی میں، کل یو پی میں، پرسوں مالیگاؤں میں، اس کے بعد اورنگ آباد میں، اس کے بعد دنیا میں، اس کے بعد کہاں کہاں ایسی نیوز ہم کو خبریں ملتی رہیں گی کہ یہاں سے اتنی بچیاں، وہاں سے اتنے لڑکے، اور مسئلہ ہمارے نوجوان لڑکوں کا بھی ہے، وہ بھی فتنے کے شکار ہو رہے ہیں، وہ بھی گمراہ ہو رہے ہیں، وہ بھی ہدایت سے دور ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ رات میں جب وہ انٹرنیٹ پر بیٹھتا ہے نا، انٹرنیٹ کو سرچ کرتا ہے، پڑھتا ہے، توحید اس کی سلامت ہے، اللہ کے نبی سے محبت بھی ہے، حدیث پر ایمان بھی ہے، لیکن نیٹ پر بیٹھے بیٹھے غلط سائٹ پر چلا گیا، غلط راستے پر چلا گیا، اور رات بھر نیٹ پر پڑھتے پڑھتے صبح ہوتے ہوتے اس کے ذہن اور دماغ میں مختلف قسم کے شبہ و شبہات پیدا ہو گئے، صبح ہوتے ہوتے اس کی توحید چلی گئی، اس کی اتباع سنت رخصت ہو گئی، نبی کی حدیثوں سے محبت تھی، حدیثوں پہ اعتراض کرنے لگا، بخاری کی حدیثوں پہ سوال اٹھانے لگا۔ کب؟
جب وہ رات میں انٹرنیٹ پر بیٹھا ہے، غلط جگہوں پہ جا رہا ہے، صحیح منہج، صحیح عقیدہ، سلف صالحین کے نہج پر، سلف صالحین کے طریقے پر نہ رہتے ہوئے اپنی فکر، اپنی سوچ کو سامنے رکھ کر کے ارے میں تو ڈاکٹر ہوں نا، ارے میں تو پروفیسر ہوں نا، دنیا جانتا ہوں، کیا نیٹ کے ذریعے میں دین نہیں سیکھ سکتا؟ گمراہ ہو جاؤ گے، اور آج کی نسل گمراہ ہو رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میں نے پڑھی ہے آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اور دیکھو میرے بھائی، یہ ہدایت اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ ہمارے رب نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ ہدایت مانگا کرو، اور ایسا لازم کر دیا ہے کہ جب نماز پڑھو گے، نماز کی ہر رکعت میں تمہیں ہدایت مانگنی ہے، اور ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط مستقیم۔ آپ دیکھو، اگر آپ فرض، سنن رواتب، قیام اللیل، تہجد کی نماز جو تراویح ہم نے پڑھی ہے، اگر ان سب کو ملا لو تو کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 17 رکعت فرائض، 12 رکعت سنن رواتب، 11 رکعت تراویح وتر ملا کر کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ دیکھتے ہیں آپ کا حساب کتنا پختہ ہے، میتھ میں کون کتنا طاقت ہو رہا ہے؟ کتنے ہوئے؟ 17 12 اور کتنے ہوئے؟ 40۔ صحیح جواب۔ 40 رکعت فرائض، سنن، قیام اللیل، 40 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 40 رکعتوں میں 40 بار ہر دن 24 گھنٹے میں پڑھتا ہے ایک مسلمان اہدنا الصراط المستقیم۔ تو میرے بھائی شعور کے ساتھ پڑھو، شعور کے ساتھ۔ ہم تو اللہ نے ہدایت پر رکھا، ہدایت پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہدایت ہی بھی تو ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ہدایت پر ہونے کے باوجود ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ اس پر قائم رکھنا، اس پر باقی رکھنا، اس پر اطمینان نصیب فرمانا، اس پر سکون نصیب فرمانا، اور اے اللہ اس میں ترقی ہوتے رہے۔ ہم ہدایت پر ہونے کے باوجود دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ کیوں دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک الہدی؟ یہی ہے مطلب اس کا کہ ہم اس میں ترقی کریں۔ بہرحال مجھے وقت کا بھی خدشہ رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہ وقت زیادہ نہ ہو، تو بہرکیف باتیں اس میں اور بھی ہیں، لیکن میں اس کو نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن اتنا ہی سمجھ لیں کہ ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھو یہ ہدایتیں دولت کی بنیاد پر، خاندانی نسب و شرافت کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے۔ دولت اسی کو ملتی ہے جو سچے دل سے اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ میرے بھائی دیکھو، ہدایت نوح علیہ السلام کی بیوی کو نہیں ملی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت کسے ملی؟ فارس سے آنے والے سلمان فارسی کو ہدایت مل گئی، حبشہ سے آنے والے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت مل گئی۔ تو ہدایت یہ دولت نہیں دیکھتی، سلطنت و بادشاہت نہیں دیکھتی، حسب و نسب خاندان نہیں دیکھتی، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو سچے دل سے اس کو چاہتا ہے، تڑپتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم سب یہ طے کریں کہ ہم جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے پورے شعور کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اللہ سے ہدایت پر باقی رہنے کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا